اوکے جناب، ایک دفعہ پھر السلام علیکم خواتین حضرات جنہوں نے ابھی بھی ریڈیو ٹیون کیا ہے اور سننا شروع کیا ہے مارننگ ود لیجنڈ. جی ہاں، میرا نام ہے مظفر احمد. اتوار کی صبح 11 بجے سے دوپہر 1 بجے تک اور ہر جمعے کی شام 10 بجے سے 12 بجے تک گانے جانے میں آپ کے ساتھ ملاقات ہماری ہوتی ہے اور ہم آپ کو آپ کی پسند کے مطابق پروگرام سنایا کرتے ہیں. سپر مون بہت سارے لوگوں کو چھت پہ جا کے دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، گھر میں ہی دیکھ لیں. گھر میں بھی مون بھی ہیں، سپر مون بھی ہیں. سپر مون کو دیکھ کے طبیعت بڑی آپ کی بہتر ہوگی، لیکن یہ ضروری ہے کہ آپ اسے سپر مون سمجھیں. میں ذکر کر رہا تھا مردوں کا کہ وہ اپنی حالت کیسے رکھتے ہیں. ایسی حالت جو ہے وہ خواتین بھی رکھتی ہیں. جو گھر کی بیویاں ہیں وہ اپنے آپ کو بہتر نہیں رکھتی ہیں، اسی لیے شوہر جو ہے رات کو سر شام کھانا کھاتے ہی یا پھر کھانا بھی چھوڑ کے باہر چلے جاتے ہیں. سارا دن باہر رہتے ہیں اور اس کے بعد وہ گھر آتے ہیں تو انہیں ان حالات کا سامنا کرنا پڑتا ہے جو ان کے لیے برداشت نہیں ہوتا ان سے. تو وہ کہتے ہیں اچھا میں جا رہا ہوں دوستوں سے ملاقات کرنے، وہیں سے پھر وہ کھانا وانا کھا کے رات گئے ہوئے تشریف لاتے. تو گھر کی بیویوں کو چاہیے کہ بیویوں میں کہتا ہوں تو میرا مطلب بیویوں کی طرف ہے اشارہ. گھر کی خواتین جو ہوتی ہیں، گھر کی مالکن جو ہوتی ہیں، اصل میں بہت ساری خواتین ایسی ہیں جو ہمارا جو باورچی خانہ ہے، کچن ہے، وہ بہت گندا رکھتی ہیں اور گندے برتن جو ہے وہ پڑے ہوتے ہیں. وہ کہتی ہیں ایک ساتھ ہی دھوئیں گے. الجھن نہیں ہوتی ہے، دیکھنے میں تکلیف ہوتی ہے. پھر ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے کراچی میں چونکہ آب و ہوا بھی ایسی ہے اور وہ کاکروچز اور کیڑے مکوڑے وہ بھی آ جاتے ہیں، وہ بھی برتنوں میں گھسے ہوتے ہیں. مجھے ایک صاحب بتا رہے تھے کہ وہ کسی گھر میں دعوت پہ گئے تھے اور وہاں پہ جب وہ قورمہ ان کے سامنے آیا تو نان تھے گرما گرم اور قورمہ بڑی اچھی شکل تھی، لیکن جیسے انہوں نے ایک نوارا لگایا اس کے اندر سے کاکروچ نکلا. اب اندازہ لگائیے کہ ان کی کیا حالت ہوئی ہوگی. اور وہ کہتے ہیں یہ یادگار موقع تھا میرے لیے اور میں باتھ روم میں جانے کے بہانے وہ چلا گیا میں، اور پھر میں نے وہ کچھ نہ کھایا اور کہا کہ میری طبیعت خراب ہو گئی ہے، اچانک میں کھانا نہیں کھاؤں گا، بس میں چائے وائے پی. لیکن چائے پیتے ہوئے مجھے ڈر لگنے لگا کہ نہ جانے اس میں سے کیا بلا نکل آئے. تو میرے ساتھ ایک دوست ہیں جن سے بات کر لیا. السلام علیکم. السلام علیکم. آپ اگر موجود نہیں ہیں تو کوئی بات نہیں ہے، دوبارہ تشریف لے آئیے. ہم جہاں بیٹھے ہیں آپ کی کال اٹینڈ کرنے کے لیے ہمارا نمبر ہے صاحب 021 کے بعد آپ نے ڈائل کرنا ہے 111-000-105. اور میں نے گزارش کی تھی کہ لاسٹ ویک اگر آپ سے میری بات ہو چکی ہے تو اس ہفتے کسی اور دوست کو بھی موقع دیجیے. بہت شکریہ. السلام علیکم. السلام علیکم مظفر بھائی. مسز اقبال. جی مسز اقبال، کیسی ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ شکر ہے الحمدللہ. آپ کا شو سن رہے ہیں. آپ نے ظاہر ہے ہماری تو یہ دیکھا جائے تو ہماری زندگی کا ایک وہ حصہ ہوتا ہے جس میں ہم کچھ نہ کچھ سیکھ رہے ہوتے ہیں، بلکہ بہت کچھ سیکھ لیتے ہیں. اور سیکھ بھی لیا ہے مظفر بھائی. خصوصاً یہ کہ اچھی گفتگو کرنا، ایک برا ہے تو اس کے آگے برا بن کے نہیں دکھانا، بلکہ اپنے اعمال، اپنے کردار، اپنے ان اوصاف کے ذریعے اس کو یہ جتانا کہ دیکھیں آپ نے ہمارے ساتھ اچھا نہیں کیا. وہ کہ مجھے آج نہیں آنا چاہیے تھا مظفر بھائی، اگلے ہفتے میں آ چکی تھی، لیکن میری مجبوری سمجھ لیں. میں ان ماؤں کو خبردار کرنا چاہتی ہوں یا ان خواتین کو جیسے خالائیں، پھپھیاں ہیں، نانی دادیاں ہیں گھروں میں، کہ اپنے بچوں کی حفاظت کریں. بچے بہت کڈنیپ ہو رہے ہیں مظفر بھائی. جی 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 صحیح. بس میں یہی کہنا تھا مجھے. اور باقی شو تو خیر نہیں ہے، یہ تو ہماری درس گاہ ہے. بہت اچھا. اور فرائیڈے کا تو جواب نہیں ہے، بہت ہی اچھا. تمام لوگوں کے لیے دعائیں اور پیار. سیدہ بخاری کے لیے اور ہماری پروین آصف کے لیے بہت. اور ڈاکٹر صاحب آ جائیں تو تشنگی دور ہو جائے. چلیے بہت شکریہ. پوتی کا ہاتھ پکڑ کے ایک عورت کہہ رہی کہ چلو گھر چلو، مما بلا رہی ہیں.
यकीन कीजिए कल से हमारी रूहें कांपती हुई हैं, तो मैंने कहा ये पैगाम मैं जरूर ऑन एयर करूंगी जी जी कि देखिए अपने बच्चों का, देखिए जी मुजफ्फर जी भाई जी मरे का बिल्कुल सबर है, बिल्कुल और सही। कर रही है। सही चलिए, सही ओके, सही। अल्लाह हाफ़िज़। बहुत शुक्रिया मैं बहुत सुन रही हूँ शुक्रिया मुजफ्फर बहुत भाई। शुक्रिया अल्लाह बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़। सर मैंने तो पहले भी अर्ज़ किया था कि अपने बच्चों को, जो बड़े घर वाले होते हैं सब, जो जिनके पास अल्लाह ताला ने बहुत कुछ दिया है, वो नौकर भी होते हैं और ड्राइवर भी होते हैं, माली भी होते हैं, तो ज़रूरी नहीं है सब एक जैसे नहीं होते लोग, लेकिन निगाह रखना बहुत ज़रूरी है। मिस्टर इकबाल ने बहुत अच्छा मैसेज दिया है। अस्सलाम वालेकुम। हेलो। अस्सलाम वालेकुम मुजफ्फर भाई। जी वालेकुम सलाम। कौन दोस्त हैं? मैं जफर बात कर रहा हूँ, और माशाल्लाह आपका एक एक लफ्ज जो है ना, एक किताब एक मोती के मानिंद रखता है, मायने रखता है। शुक्रिया शुक्रिया जफर साहब। माशाल्लाह आप इतनी अच्छी, हमें तो आपसे तजर्बा मिल रहा है मुजफ्फर भाई, हम तो आपसे सीख रहे हैं, यकीन जानिए। जी जी। और बड़ी दिल को खुशी होती है जब आप आते हैं और प्रोग्राम करते हैं, और हमें इतनी मालूमात हो जाती है, और यकीन कीजिए हमें आपसे अकल और समझ भी आ रही है, और बोलने का सलीका और ढंग भी हम सीखते हैं आपसे, क्योंकि हम आपसे बहुत छोटे हैं, बहुत जूनियर हैं, बचपन से हम आपको सुनते चले आ रहे हैं, और आप हमारे उस्ताद भी हैं मुजफ्फर भाई। अच्छा बहुत शुक्रिया जी। अल्लाह आपको खुश रखे, सेहत व आफियत की अल्लाह। आमीन आमीन आमीन। आप ऐसे आते रहें माशाल्लाह से, और हम ऐसे सुनते रहें। बहुत शुक्रिया जफर साहब, जज़ाकल्लाह। औरों को मैं मौका देता हूँ कॉल करने का, दुआओं में याद रखिएगा। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़। सर मैंने अर्ज़ किया ना कि मैं तो जो मैंने सुना है, जो मैंने देखा है, अपने ज़ाती तजुर्बात में मुशाहिदात जो हैं वही मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम मुजफ्फर भाई, मैं मलिक सफदर बोल रहा हूँ। जी सफदर साहब, लास्ट वीक आपसे बात हुई थी गालिबन, लास्ट संडे को आपसे बात हुई थी। हाँ हुई थी, बात हुई थी अपनी। बस वो ये है कि आज तो सुबह में आया, थोड़ी तबीयत परेशान थी। अच्छा। आपका प्रोग्राम सुना तो कुछ सेटिंग हो रही है। अच्छा। मैं अल्लाह ताला आपकी उम्र दराज करे, आपका प्रोग्राम सुनते रहें। बहुत शुक्रिया। किसी और चैनल पे ऐसे गाने नहीं मिलते। तो और जो आपके हम कॉल करते हैं, वो जो बताते हैं, ठीक है भी, हम अपने आप को तो नहीं सुधार सकते, दूसरे को क्या सुधारेंगे। बाकी इस जुम्मे का जो प्रोग्राम था वो बहुत अच्छा ही था। 2 फिल्में लाए आप। जी जी जी। तो आपके मिजाज के मुताबिक जो होते हैं आप वही लाते हैं। जी जी बिल्कुल ऐसा ही है। हाँ बिल्कुल, अल्लाह ताला। बाकी 50, 60, 70, 80, 90 मेरे ख्याल में आपके मिजाज के मुताबिक है ही नहीं कोई गाने। नहीं आप बताइए, फरमाइश कीजिए, कोई गाना अगर है तो हम आपको सुना दें। फरमाइश क्या, तो बाकी आप ठीक है, एक पंजाबी फिल्म ले लिया करें, 2-3 उर्दू ले लिया करें, अच्छे गाने ले लिया करें। पूरे गाने सुनाने से तो कुछ नहीं होता, आदमी आता है अपना दिल बहलाने के लिए। चले सही। बाकी ऐसी बात है। बाकी अल्लाह ताला आपको खुश रखे। जज़ाकल्लाह जी, जज़ाकल्लाह सफदर साहब, अल्लाह ताला आपको खुश रखे। बहुत शुक्रिया। बाकी आपका मुकर्रम सुनते हैं, बातें होती हैं, पर टाइम आपके पास होता नहीं है इतना। जी जी तो बातें करें। चलो ठीक है, बहुत शुक्रिया। बातें जहन में आती हैं, कोई नहीं आती, देख देख के परेशान हो जाते हैं मुआशरे को। अल्लाह रहम करे, अल्लाह रहम। हम क्या करें। जी जी, अल्लाह ताला रहमत फरमाए हमारे पे। आमीन साहब। हम इस काबिल है नहीं कि वो हमारे ऊपर रहमत क्या फरमाएगा। जी जी, मेहरबानी है कि हमें खाना खिला रहा है, चल फिर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, फिर भी दूसरों के पीछे पड़े रहते हैं, समझ में नहीं आते। सही क्या करें। अल्लाह ताला। गाना है, आपने सुनवाया नहीं मेरे को, सैमा जहां का, वो अपना वो पहले गुलाम अली साहब ने गाया था, अभी सैमा जहां ने गाया है। आज अब एक मेरा इंतजार, आज आपने बहुत सुनाया नहीं, बहुत अच्छा हो गया। अच्छा चलिए, मैं कोशिश करूंगा आपको सुनाऊंगा। बहुत शुक्रिया सर, हो सके मेहरबानी। चलिए, अल्लाह हाफिज़। खैर ज़ात से हमारे साथ सफदर साहब थे, और आपकी सरीहन जो मोहब्बत है, प्यार है कि मेरे कहने के बावजूद भी आप कोई ना कोई बात आपके जहन में होती है तो आप मेरे साथ शेयर करना चाहते हैं। बाद में जिक्र कर रहा था, घर में जो किचन है, जो बावर्ची खाना है, जो घर के और मामलात है, आपके बेडरूम्स हैं, सोने के कमरे में, आपके बाथरूम में, वहाँ पे कभी मैं कोशिश करता हूँ, मैं किसी के अगर घर में, अव्वल तो मैं बहुत कम जाता हूँ, अगर जाऊँ भी तो सारे कामों से फारिग हो के वहाँ जाऊँ,
وہاں مجھے باتھ روم کا استعمال نہ کرنا پڑے یا مجھے کچن میں نہ جانا پڑے، بلکہ مجھے ان کے وہاں پہ کھانا بھی کھانے کی ضرورت محسوس نہ ہو۔ تو بعض خواتین تو بہت ہی سگڑ ہوتی ہیں، بہت ہی عمدہ کھانا بنانے والی ہوتی ہیں کہ ایک دفعہ کھانا ان کے ہاں بنے تو خوشبو آ جاتی ہے۔ میرے پڑوس میں ایک خاتون رہتی ہیں، ان کے شوہر اللہ ان کو بخشے، ان کے درجات بلند کرے، بہت نیک آدمی تھے، وہ رحلت ہو گئی، ان کے 4 بیٹیاں ہیں، چاروں کی شادیاں ماشاءاللہ ہو گئی ہیں، لیکن وہ خاتون کا کھانا اتنا اچھا ہوتا ہے کہ میرے گھر میں خوشبو آتی ہے۔ تو میں جو ہے اپنی بیگم سے کہتا ہوں کہ بھئی یہ ان کو منع کرو، یہ ایسا نہ کرے، ظلم۔ وہ بیچاری جانتی ہیں تو وہ کچھ نہ کچھ تبرکن ہمیں بھی بھجوا دیتی ہیں، اور وہ ان کے ہاں کے کباب ہیں، جیسے بریانی ہے، پلاؤ ہے، اس طرح کی چیزیں جو ہیں وہ انہیں پتہ ہے کہ میں بھی پسند کرتا ہوں، تو وہ بھجوا دیتی ہیں، تو ہم ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ تو لیکن کچھ خواتین ایسی ہیں کہ کچھ ہی کر لو، ان کا قورمہ بھی، ان کا نہاری بھی، ان کا جو ہے وہ کڑھائی بھی، ان کا کوئی بھی چیز ہو، کوئی سبزی گوشت ہو، وہ ایک ہی ذائقے والے ہوتے ہیں، اس میں لطف نہیں ہوتا، اس میں مزہ نہیں ہوتا ہے۔ پتہ نہیں انہوں نے سیکھا نہیں ہوتا ہے، ان کی ماؤں نے ان کی طرف توجہ نہیں دی ہوتی ہے۔ یہ ماؤں کا کام ہوتا ہے کہ خود بنائیں اور اپنی بیٹیوں کو بھی بتائیں، بلکہ آپ کو پتہ ہے کہ مجھے بھی کھانا بنانا آتا ہے، میں بہت ساری چیزیں خود بناتا ہوں، مجھے سبزی گوشت بنانا آتا ہے، مجھے چکن بنانا آتا ہے، مجھے اور بہت ساری چیزیں جو میں کوشش کرتا ہوں بنا لیتا ہوں۔ مجھے پالک چکن بہت پسند ہے، مجھے کریلے گوشت بہت پسند ہے۔ کیسی باتیں میں کر رہا ہوں آپ سے۔ کریلے گوشت جو ہے جی کہتے ہیں عموماً جو ہے ہماری وہ برادری جو گانے والے ہیں وہ زیادہ پسند کرتے ہیں، حالانکہ یہ ایسی فضول باتیں ہیں۔ ہمارے ایک دوست تھے، میں جن دنوں جاب پہ تھا، تو استاد تھے، کلاسیکل گھرانے سے ان کا تعلق تھا، اور پاکستان ٹیلی ویژن پہ ان کے خاصے پروگرام آیا کرتے تھے، کلاسیکل راگ رنگ پروگرام میں آیا کرتے تھے۔ تو وہ میرے پاس کسی کام سے آتے تھے تو میں ان کا کام بھی کر دیتا تھا۔ یہ بیچارے لوگ مجبور بھی ہوتے ہیں، پریشان حال بھی ہوتے ہیں، تو ان کو سپورٹ کی ضرورت ہوتی ہے، تو وہ میں سپورٹ کر دیا کرتا ہوں۔ کوئی بھی میرے پاس آیا کرتے تھے، تو ایک دن انہوں نے کہا کہ صاحب آپ کی دعوت ہے۔ میں نے کہا کہ بھئی میں دفتر کے ٹائم میں تو میں کہیں جاتا نہیں ہوں، میں لنچ بھی نہیں کرتا ہوں، میں تو ادھر ہی رہتا ہوں۔ کہنے لگے نہیں میں لنچ آپ کے لیے لے کے آؤں گا۔ تو صاحب انہوں نے اصرار کیا تو ہمیں ماننا پڑی بات۔ تو ہمارے کچھ اور آفیسر تھے، کلیگ تھے، میں نے ان کو بھی بلا لیے 2-3 کو۔ تو وہ جو اس قدر لذیذ والا کریلے گوشت لے کے آئے تھے، میں آج تک اس کا ذائقہ نہیں بھولا ہوں۔ پھر میں نے ان سے اس کی ریسیپی پوچھی تو انہوں نے مجھے بتایا کہ ایسے ایسے ہم بناتے ہیں، میری بیوی بناتی ہے اصل میں۔ تو میں نے اگلے روز بنایا صاحب، تو میری بیگم کہنے لگی کہ آپ تو لگتا ہے کسی 5 اسٹار ہوٹل کے شیف ہیں، اتنا اچھا آپ نے بنایا ہے۔ تو حالانکہ میں نے انہیں سے پوچھ کے بنایا تھا یہ سب کچھ، مجھے مزہ آتا ہے۔ گرمی ہو بہت زیادہ تو ذرا مشکل لگ جاتا ہے، لیکن جب دل چاہ رہا ہو نا کوئی چیز کھانے کو، تو میں نے ایسا کیا تھا نا کہ میری بیوی نے میری بہن سے سیکھی بہت ساری چیزیں، ان کی امی بھی بہت اچھا کھانا بناتی تھی۔ پھر میری بہن جو انگلینڈ میں رہتی تھی، وہ مجھے ویر بھی کہا کرتی تھی۔ بہنوں کا کتنا پیار ہوتا ہے بھائیوں کے ساتھ، اور خاص طور پہ جب مائیں نہ ہو تو پھر بہنیں جو ہیں وہ ماؤں کی طرح اپنے بھائیوں سے پیار کرتی ہیں، اور چاہتی ہیں کہ جو جو خواہشیں ہمارے بھائی کی ہیں وہ ہم خواہشیں پوری کریں۔ تو وہ بیماری ایک عارضے میں مبتلا ہو گئی اور وہ چلی گئی۔ تو میں لندن گیا تھا، تو انہوں نے مجھے وہاں پہ ایسے ایسے کھانے کھلائے۔ لندن میں رہتے انہوں نے مجھے سرسوں کا ساگ اور مکی کی روٹی یہ سب کھلایا، اور پتہ نہیں کیا کچھ میری خدمت کرتی رہی۔ پھر اپنی بیماری سے پہلے وہ کراچی آئی، کہنے لگی علاج کے لیے، انہوں نے کہا منع کر دیا اور کہا کہ میں سب لوگ تو میرے پاکستان میں بہن بھائی ہیں، تو وہ تو جہاں آنا ان کا مشکل ہے، تو میں چلی جاتی ہوں، ان سے ملاقات بھی کراتی ہوں، پتہ نہیں زندگی ہے یا نہیں ہے۔ تو وہ آ گئی اور میرے پاس وہ 2 مہینے رہی۔ ہم نے بڑی کوشش کی ان کے علاج معالجے کے لیے، لیکن اللہ کا جو قبول ہوتا ہے وہی ہوتا ہے۔ انہوں نے میرے لیے کتنے کتنے کھانے بنائے۔ میں ایک آفیشیل اسائنمنٹ تھی اور مجھے کہیں جانا پڑا شہر سے باہر، تو 3-4 دن کے لیے، اور میرا خیال ادھر ہی رہا بہن کی طرف کہ نہ جانے کیسی طبیعت ہے، فون پہ بات ہوتی ہے۔ جب میں آیا تو مجھے ان کو پتا تھا کہ مجھے ان کا بنایا ہوا دال گوشت، چنے کی دال اور گوشت، اور وہ کھڑا مسالہ اور کچھ اس طرح کی چیزیں، اور ایک ایسٹو، آپ کو پتا ہے بہت سارے لوگ جو خواتین گھر کی ہیں وہ جانتے ہیں،
मेरे साथ कोई कॉलर है शायद बहुत देर से, तो मैं माजरत चाहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। चले गए आप, मेरी बातें सुन सुन के तंग आ गए होंगे। तो उन्होंने मेरे आने पे कहा कि तुम्हारे लिए जी मैंने खाना बनाया है आज। तो मैंने कहा बाजी, हम बाजी कहते थे। बाजी आपने ये क्यों किया, आपकी तबीयत ठीक नहीं? देखा नहीं, मैं फिर तुम्हें ये खाने को कब मिलेगा, मैं पता नहीं हूँ या नहीं हूँ। तो उन्होंने वो दाल गोश्त, और फिर इसके साथ साथ वो जर्दा बनाया करती थी, सारे मेवे डाल के, उसमें मुतंजन टाइप की चीज होती है ना, कलरफुल सा होता है, बहुत खूबसूरत। उन्होंने बड़ा एक पतीला भर के बनाया और मेरी बेगम से कहा कि जी तुम इसको बेटा इसके पोर्शन बना लेना और फ्रीजर में रख देना, और इसे जब इसका दिल चाहे मुजफ्फर का इसको खिलाया करना। दिल भर आता है ऐसी बातें सोच के, मोहब्बत वालों की बातें सोच के दिल दुखी भी हो जाता है, खासतौर पे उस वक्त जब वो नहीं रहे, जब वो दूर चले जाएं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मोहम्मद तारिक सिद्दीकी। जी तारिक सिद्दीकी साहब, कैसे मिजाज है आपके? बड़े मजे मजे के खानों की आप का जिक्र फरमा रहे हैं। जी जी जी। मेरी वालदा मरहूमा इंतहाई सफाई वगैरह का ख्याल रखती थी और बहुत अच्छे खाने बनाती थी, खासतौर से कोफ्ते जिनका जिक्र आपने शुरू में किया। हाँ, अभी बुखारी सैयद ने जिक्र किया था कि आओ रल मिल के कोफ्ते खाएं। वो पता नहीं कोफ्ते खा रही हैं या बना रही हैं। एनीवे जी फरमाइए। तो वो कोफ्ते बहुत मजे के बनाती थी। जब वो कोफ्ते या आलू गोश्त बनाती थी तो मैं बाहर खाना नहीं खाता था, चाहे कितनी बड़ी दावत हो। अच्छा। मैं घर आ जाता था, घर आकर खाना खाता था। अच्छा। और यहाँ तक कि वो पानी का, पहले फ्रिज नहीं होते थे, मटका होता था पानी का, उसको भी रोजाना धोकर फिर उसमें ताजा पानी भरती थी। वाह, अच्छा। बहुत ख्याल रखती थी, यानी हर चीज का। अल्लाह ताला उनको जन्नत नसीब फरमाए। आमीन आमीन। तमाम बातें याद आती, तमाम जो घर में हो। और यही है कि मैं सऊदी अरब गया तो उस वक्त जनाब अली मुझे उन्हीं को मैं पकाते हुए जो देखता था उसी अंदाज में मैंने वहाँ पकाया और खाया। कैंटीन से नहीं खाता था मैं। अच्छा जी। तो वो अल्हम्दुलिल्लाह काफी कुछ मैं भी एक्सपर्ट हो गया हूँ। अच्छा, ऐसे हो जाता है जी, बिल्कुल। अगर देखें कोई अच्छा खाने वाला है ना, अगर आपको खुश खुराक हैं, आप अच्छा खाना पसंद करते हैं, तो फिर आपको कोशिश होती है कि वो सीख भी लें, क्योंकि वो आम जगहों पे मिलता नहीं है वो सारी चीजें। बिल्कुल जी। अच्छा, एक बात ये कह रही थी कि मैं ब्लाइंड हूँ। वो मैंने यहाँ पेपर बिल मेरा पीटीसीएल का नहीं भेजते, मैं इस वक्त मोबाइल से बात कर रहा हूँ। जी। तो मैं गया उनके ऑफिस में, तो उनका कुछ फीस होती है, मैंने फीस भी भर दी। उसके बावजूद पेपर बिल नहीं आया। होता ये है कि लाइन कट जाती जब पीटीसीएल की, तो मैंने उसके बावजूद बिल भर दिया उनका, और भरने के बाद 1.5 हफ्ता हो गया, अब तक वो लाइन उन्होंने ऑन नहीं की है। अच्छा। यानी बिल भरने के बावजूद एक तो उन्होंने पेपर बिल नहीं भेजा। आप किस इलाके में रहते हैं? मैं शाह फैसल कॉलोनी में रहता हूँ। चलिए जी, हम उम्मीद करते हैं कि कोई साहिब इख्तियार सुन रहा होगा बात ही और इस तरफ तवज्जो दे। तो आप एक दफा फिर जहमत कीजिएगा, जाइएगा उनके ऑफिस में, बताइएगा, अल्लाह करे आपकी मुश्किल आसान हो। हम तो दुआ ही कर सकते हैं यहाँ बैठ के आपके लिए। बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़। तो साहब, खाने पीने की बातें थी, कोफ्तों से सिलसिला शुरू हुआ था और किचन की सफाई सुथराई पे। और मैंने आज किया था कि बहुत सारी खवातीन को तो खाना बहुत अच्छा बनाना आता है, लेकिन बहुत सारी खवातीन कुछ भी बना रहे। वो अगर पुलाव बनाए या बिरयानी बनाए तो ऐसा लगता है जैसे खिचड़ी बनाई है, और अगर खिचड़ी बनाई हो तो ऐसे लगता है कि ताहरी बनाई हो। ताहरी खाई कभी आपने? मेरे एक ब्रदर-इन-लॉ हैं, उनको ताहरी बहुत पसंद है। सो जब भी मेरे घर आते हैं तो मेरी बेगम से कहते हैं कि ये ताहरी बनाइए। अब मेरी बेगम तो नहीं बनाती है, हमारी बेटी जो है वो घर में जो होती है वो बनाती है। एनीवे ख़वातीन हज़रात, आपसे बातें भी हो रही हैं और आज काफी मुख्तलिफ मौज़ूआत पे गुफ्तगू हो रही है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मुजफ्फर अहमद भाई, मोहम्मद अमीर बोल रहा हूँ बल्दिया टाउन से। जी अमीर साहब, कैसे मिजाज है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। प्रोग्राम तो मैं रेगुलर सुनता हूँ, नागा बिल्कुल नहीं करता हूँ। ओके। आपकी प्यारी सी आवाज सुनकर मुझे सुकून आ जाता है, तसल्ली आ जाती बातें सुनकर। बहुत शुक्रिया सर। आप बहन भाइयों वाली बातें कर रहे थे, वालिदैन वाली बातें कर रहे थे। जी जी जी। यकीन करें वो दौर, वो दिन, वो
बहन भाई वो वालिदैन जब याद आते हैं तो दिल खून की आंसू होता है जी, कि वो जी। हमारे लिए क्या क्या पापड़ बेलते थे। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। उन्होंने हमारे लिए क्या कुछ नहीं किया, हमने उनके लिए क्या किया ये तो अल्लाह ही बेहतर जानता है, हम कुछ भी नहीं कर सके। जी 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 सही। अल्लाह ताला उनको गरीक रहमत करे। आमीन। बहन भाइयों वाली बातें करते हैं, आमीन। यकीन करें आंसू आ जाते हैं आंखों से। बहनें याद आती हैं, बेटियां याद आती हैं, बहनें जी, बेटियां। अल्लाह जी। ताला सबकी, आपकी भी और मेरी भी, जो इस दुनिया से चले गए सबको गरीक रहमत करे। आमीन आमीन सब आमीन। बहुत अल्लाह पाक शुक्रिया। आपको भी खुश रखे और सलामत रखे। अच्छा प्रोग्राम पेश करते हैं। ये जो फ्राइडे को आपने प्रोग्राम पेश किया पूरा सुना। आप मैसेज नहीं कर सका, मेरे पास मोबाइल नहीं था, लेकिन मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगा, पहले भी की थी एक दफा के करतार सिंह फिल्म के गाने लाए उसका। हाँ मेरे ख्याल में मैंने आपकी फरमाइश पूरी की नहीं थी क्या? नहीं पूरी हुई। अच्छा, बहुत पहले मैं करतार सिंह के गाने सुना चुका हूँ, लेकिन आपने कहा तो इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि इस वीक में उसके गाने। फिल्म के गाने सुनाते हैं तो करतार सिंह फिल्म के सुना दें। चलिए, एक पंजाबी रख लें, एक उर्दू रख लें। राइट इंशाल्लाह सुनाएंगे। इसी जुमे को कोशिश करूंगा कि आपको करतार सिंह के गाने सुनाएं। मैं इंशाल्लाह आपके लिए दुआगो हूँ। बहुत तमाम शुक्रिया। लिसनर्स से गुजारिश है कि इस मुल्क के पाकिस्तान के लिए दुआ करें, फलस्तीन के गजा के मुसलमानों के लिए दुआ करें। अल्लाह पाक उनकी आमीन मदद फरमाए। आमीन आमीन अल्लाह पाक सबके लिए आसानियां फरमाए। आमीन सर, अस्सलाम बहुत शुक्रिया सर। वालेकुम अस्सलाम। बल्ले टाउन से थे जी ये हमारे दोस्त। और तो मैं कहता हूँ कि घर में जो सुघड़पन है उसका इजहार होना चाहिए। सब मुझे कभी कमर्शियल ब्रेक भी लेना है, अगर 2 मिनट की बात हो सके तो जरूर कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मुजफ्फर भाई जी बोल रहा हूँ, कौन दोस्त है? जी मैं बशीर अहमद बात कर रहा हूँ कोरंगी से। बशीर अहमद जी पहले भी आपसे इतना सब बात। जी जरा लाउडली बोलिए, आपकी आवाज बहुत कम आ रही है, हल्की हो रही है आवाज। हाँ कोरंगी से मैंने बात की है, पहले भी आपसे मैंने इस मरतबा बात जी जी जी, तो प्रोग्राम सुन रहे हैं, क्या फरमाएंगे आप? जी बहुत अच्छा प्रोग्राम है भाई, आज खाने पीने का है। तो हमारी वालदा जो थी ना माशाल्लाह मरहूम, वो मछली बहुत अच्छी बनाती। अच्छा माशाल्लाह। हाँ देसी भी हो, तली हो, जहाँ वो सरसों के साग में डालती थी माशाल्लाह। हाँ उसको हम देख के मैं खुद भी मछली बनाना शुरू हो गया था। अच्छा, वेरी गुड, अच्छी बनाते हैं आप। हाँ एक मतलब हमारे दोस्त की अपनी बेकरी थी एक बिस्किट की शक्कर में। अभी तो फिलहाल मैं कराची में हूँ, 20-25 साल हो गए मुझे। तो वहाँ दोस्त आपस में बैठे थे, उस लोगों ने बोला यार खाना बनाए। मैंने बोला यार आज खाना बनाऊंगा मगर मैं मछली बनाऊंगा। बोला कैसे बनाएगा? मैंने बोला खुद ही बनाऊंगा। मैं गया उधर, बड़ी मछली लेकर आया था, 2-2.5 किलो का था दाना। उसको हम साफ वगैरह करके वीआईपी करके मैंने उसमें मसाले वगैरह लगा के हमने उसकी बच्ची में मछली बनाई थी। वेरी नाइस। ये मछली जो है इसका बनाना, इसको फ्राई करना या इसका सालन बनाना, ये बड़ा टेक्निकल सा काम है और बहुत कम लोग जो है बहुत अच्छी मछली बना पाते हैं। इसमें ये जब भाई तो मकसद जैसे अदरक है, लहसुन है, जैसे ये कूट के थोड़ा सा इसको लगाना चाहिए। फिर अच्छा हुआ धनिया, पीसी मेथी और पीसी। चलिए कभी मछली खाने आपके घर आएंगे। बहुत शुक्रिया बशीर साहब आपका, थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज। मैं रहता हूँ, कभी भी आ जाना। चलिए बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज। 12:30 p.m. This time check is brought to you by सजेगा सजेगा सज जियो जीत का मेला। तो गुजारिश है, मैं कह रहा था कि घर में खवातीन का सुघड़ापा जो है वो नजर आना चाहिए। घर की सफाई सुथराई और हर चीज जो है वो अपनी सही तरह से अपनी जगह पे होनी चाहिए। बहुत सारे लोगों की आदत होती है कि जहाँ कोई चीज डाली वहीं पड़ी रही। आपको घर का जो जिम्मेदार फर्द है वही उसको उठाएगा, वही उसे अपनी जगह पे रखेगा। हालांकि हर फर्द का, मेरी एक बहन ही है, आप उन्हें समझ लीजिए, मेरी मुंह बोली बहन है। मेरे ब्रदर इन लॉ की वाइफ हैं, वहाँ पे अमेरिका में वो रहते हैं। मैं वहाँ पे जाता हूँ तो मुझे 3-4 महीने तो मैं रहता ही हूँ वहाँ पे। तो वो मैं देख के बड़ा खुश होता था कि वो खाना खाते हुए, खाना फौरन डाइनिंग टेबल से बर्तन उठा के
اور انہوں نے یہ وہاں کا ایک کلچر بنا رکھا ہے گھر کا کہ جس فرد نے جس پلیٹ میں کھانا کھایا ہے، جو برتن اس کے سامنے ہے، جو اس نے یوز کیا ہے، وہ کھانے کے بعد جب سب کھانا کھا چکے تو اپنا برتن اٹھائے اور وہاں جا کے اس کو دھو کے اپنی جگہ پہ رکھے. تو یہ میں بہت خوش ہوتا تھا یہ دیکھ کے ان سے. تو کہتی تھی کہ مظفر بھائی کچن میں نا مجھے اسمیل ہو جاتی ہے، چیزیں پڑی ہوتی ہیں اور کھانے کی، گوشت کی ہڈیاں، چکن کی ہڈیاں ادھر ادھر، پھر روٹی کے ٹکڑے، تو ان کو صحیح طریقے سے سینتنا چاہیے. وہ جو لفظ یوز کرتی تھی ان کو سینتنا چاہیے، پتہ نہیں اس کا مطلب کیا ہوتا ہے. اینی خواتین حضرات، محمد شفیع محمد صاحب نے میسج کیا ہے، کہتے ہیں میں ایم پی کے سٹی، اس کس چیز کا مخفف ہے ایم پی کے سٹی سے، کہتے ہیں میں سن رہے ہیں مجھے، کہتے ہیں مظفر صاحب آپ کا پروگرام ویری بیسٹ لگا اور آپ کا انداز بیان، سلام کہتے ہیں سبھی سننے والوں کو، اور محبت بھی کہہ رہے ہیں میری قبول فرمائیے. جی ہم نے قبول فرمائی. جی ضرور بتائیے گا میسج کر کے کہ ایم پی کے کا کیا مطلب. بہت سارے دوست جو ہیں مجھے کال کر بھی رہے ہیں، اور بہت سارے میرے جو ریگولر لسنر ہیں کالر ہیں وہ کچھ دل چاہ رہا ہے، لیکن میں نے چونکہ کہہ دیا ہے کہ کال آپ نے اگر پچھلے ہفتے کی ہے تو اس ہفتے نہ کیجیے، تو وہ تل ملا بھی رہے ہوں گے کہ ہمیں موقع نہیں مل رہا ہے آج بات کرنے کا. تو ان سے گزارش یہ ہے کہ آپ کے پاس 8881 کا ایک راستہ ہے، آپ مجھے ٹیکسٹ میسج کر سکتے ہیں، اور کوئی ایسی سختی نہیں ہے. اگر آپ کا دل چاہتا ہے کہ بہت ضروری کوئی بات آپ کے دل میں ہے، کوئی خیال آیا ہے، کوئی ہمارے موضوعات سے ملتا جلتا، تو آپ کال کر بھی سکتے ہیں. ایک بہت اچھی غزل آپ کے لیے لایا ہوں میں. کسی دوست نے مجھے پچھلے سنڈے اس کی فرمائش کی تھی، اور مجھے خیال آیا کہ میں نے یہ بہت دن سے پلے نہیں کیا ہے، جو میری فیوریٹ غزل ہے. یہ غزل جو ہے خان صاحب نے حق ادا کر دیا ہے اسے ادا کرنے کا، اور یہ اصل میں بیر تقی پیر اور نام میں اگر بھول رہا ہوں تو محمد خان غافل ہے ان کا نام. تو دونوں کے جو اشعار ہیں وہ ملتے جلتے ہیں کچھ، اور وہ انہوں نے استعمال کیے ہیں اور کمال کر دیا ہے صاحب. سنیے اور سر بھی سنیے. آپ کے سجادہ نشین قیس ہوا میرے، آکے سجادہ نشین قیس ہوا میرے پاس. اس میں الفاظ کچھ سمجھ میں نہیں آئیں گے تو آپ کو کوشش کرنی پڑے گی. نہ رہی دست میں خالی کوئی جا میرے پاس، نہ رہی دست میں خالی کوئی جا میرے پاس. آکے سجادہ نشین قیس ہوا میرے پاس. چاک کرنا چاک کرنا ہے اسی غم سے گریبان کفن. چاک
ہوا خواہ چمن کے چمن میں ہر صبح وہ ہوا خواہ چمن کے چمن میں ہر صبح پہلے میں جاتا تھا اور باد صبا میں پہلے میں جاتا تھا اور باد صبا میں نہ رہی دشت میں خالی کوئی جان میرے تیز رکھنا تیز رکھنا تیز رکھنا تیز رکھنا تیز رکھنا تیز رکھنا سر ہر خار کو ہے دشت جنون تیز رکھنا 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 سر ہر خار کو اے دشت جنون شاید آ جائے کوئی آب نہ پانے سبحان اللہ، کیا بات ہے. شاید آ جائے کوئی آب نہ پانے آگ سجادہ نشے ایسے غبانے نہ رہی دشت میں خالی کوئی جانے منہ پہ رکھ دامن گل روئیں گے منہ پہ رکھ دامن گل روئیں گے مرغان چمن باغ میں خاک اڑائے گی صبا میرے بعد. مرغان چمن مرغان چمن منہ پہ رکھ دامن گل روئیں گے مرغان چمن ہر روش خاک اڑائے گی صبا میرے ہر روش خاک اڑائے
کیا بات ہے. خان صاحب مہدی حسن صاحب کی آواز. اللہ تعالیٰ گلی کی رحمت کرے. نہ کوئی جیسا تھا، نہ کوئی ہے، نہ کوئی ہوگا. بہت بڑے انسان بھی تھے صاحب، بہت بڑے فنکار بھی تھے. اور بخاری سیدہ آپ نے بالکل صحیح کہا ہے. خان صاحب کی یہ وہ ماسٹر پیسز ہیں جن کو کروڑوں بار بھی سنا جائے تو جی نہیں بھرتا ہے، کوئی شک نہیں ہے. 12:45 p.m. This time check is brought to you by کیونکہ یہ کرتے ہیں AGS کی مینٹیننس فری بیٹری پر اعتبار. نو پانی، نو پریشانی. بہت کم وقت رہ گیا ہے پروگرام کے اختتام میں اور میں سارے کالر ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون بول رہے ہیں؟ سید محمد جاوید بات کر رہا ہوں. سید جاوید صاحب ذرا سا لاؤڈلی بولیے، آواز آپ کی بہت ہلکی آ رہی ہے. سید محمد جاوید. جی جی جاوید صاحب فرمائیے. آپ سنائیے طبیعت کیسی آپ کی؟ جی اللہ کا شکر ہے الحمدللہ. پروگرام سن رہے ہیں. اللہ آپ کی باتیں تو بڑی پیاری ہوتی ہیں. ہم تو 30 سال سے آپ کو سننا بچپن سے، اور میں 55 میں آ گیا ہوں. بچپن سے آپ میری آواز سن رہے ہیں؟ جی ہاں، اب میں 55 کا ہو گیا ہوں. اچھا ماشاء اللہ ماشاء اللہ. کیا آپ کرتے کیا؟ آپ کی مصروفیت کیا ہے؟ میں تو ریٹائر ہوں فوج سے. فوج سے؟ ہاں فوج سے ریٹائر ہوں. تو بس آپ کی چھوٹی باتیں کرتا ہوں اور آپ سے سیکھتا ہوں. آپ کو میرے استاد ہیں. نہیں بھائی، ہم آپ لوگوں سے سیکھتے ہیں، آپ لوگوں کی باتوں سے. اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے. آج کل کوئی مصروفیت نہیں ہے آپ کی؟ اصل میں میرے ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا تو بس گھر میں رہتا ہوں. اچھا اچھا اچھا. تو کہیں آ جا تو سکتا نہیں. چلیے اللہ کی امان ہو آپ کو، اور اپنی فیملی کے ساتھ اچھا وقت آپ کا گزرتا رہے. بہت ساری دعائیں ہیں. کوئی خاص بات کہیں گے؟ بس ہمارا پوتا ارم جو ہے وہ گیم کھیل رہا ہے. ہمارے ساتھ بیٹھا فری فائر کھیل رہا ہے. اچھا چلیے آپ اس کے ساتھ وقت گزاریے. اللہ تعالیٰ آپ کو اسی طرح خوشیاں عطا ہوتی رہیں. جاوید صاحب بہت شکریہ آپ کا، بہت شکریہ. اللہ حافظ. اللہ حافظ. چلیے کوئی بات نہیں. جاوید صاحب ہمارے پرانے سننے والے صاحب. السلام علیکم. جی السلام علیکم مظفر صاحب. آج آپ نے تو ہمارے دلوں کی رفتاری چینج کر دی. یہ پچھلے ہفتے میں نے فون کیا تھا جی 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 غزل سننے کے لیے. آپ کو یاد تھا؟ آپ تو فاتح ہیں سر. نہیں صاحب میں کوشش میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر خان صاحب مہدی حسن میر کے زمانے میں ہوتے تو 2 دیوان تیار ہو جاتے میر کے. بے شک بے شک، اس میں کوئی شک نہیں. اتنا خوبصورت میر کو کسی نے نہیں گایا. جی کسی نے نہیں گایا. صحیح کمال ہے.
صحیح بات ہے. آپ کو اللہ خوش رکھے. آپ نے یاد رکھا. میں سن رہا تھا پروگرام, میں نے کہا دیکھوں انہوں نے پچھلے میں آپ کو یہ بتاؤں کہ یہ میری بے حد پسندیدہ غزل ہے, اور اس میں ایک چیز, اس میں کمال ہے, میر نے تو کمال کر دیا. اس میں یہ بات تھوڑی سی میں آپ کو بتا دوں کہ یہ پوری غزل جو ہے یہ میر صاحب کی نہیں ہے. اس میں ایک اور بہت پرانے شاعر تھے, منور خان غافل. اس میں زیادہ اشعار ان کے ہیں, اور ان کے اشعار میں اور میر صاحب کے اشعار میں کچھ رد و بدل بھی کیا گیا. خان صاحب جو تھے ہمارے, خان صاحب مہدی حسن صاحب, ان کے چونکہ شعراء کرام سے, اساتذہ سے بڑے اچھے تعلقات بھی تھے, تو ان سے صلاح مشورہ کرنے کے بعد کچھ میں رد و بدل بھی کیے گئے کچھ مصروں میں, اور یہ دونوں کا ملا کے یہ غزل انہوں نے گائی ہے اور کمال کرتی ہے. یہ ہوتا ہے جی, یہ ہوتا ہے. یہ استاد شعراء کے ساتھ یہ کافی. بہرحال آپ کو اللہ خوش رکھے. آپ نے ہمارے آج جو ہے نا دل فتح کر لیا. بہت شکریہ سر, جزاک اللہ, تھینک یو ویری مچ, تھینک یو ویری مچ, اللہ حافظ. سر میں کچھ اور بھی آپ کو سنانا چاہتا ہوں, لیکن ایک کالر سے اور بات کر لیتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. بھائی کیا حال ہے؟ ٹھیک ٹھاک, خیریت؟ جی الحمدللہ. کون دوست ہے جی؟ منظور کالونی سے. اگر آپ ٹائم دے رہے تھے اس لیے ہم نے کال ملا لیا, تو پروگرام میں سنتے آئے ہیں آپ کا. کیا نام پھر سے بتائیے گا, نام پھر سے بتائیے گا. سر غلام مصطفیٰ انصاری, منظور کالونی. اچھا جی سر, جی فرمائیے. فرمائیے سر. پروگرام ماشاء اچھا ہے, کال کرنے کی زحمت نہیں پڑتی, آپ نے ماشاء ٹائم دیا ہے آج, تو بھلے کسی بھائی کال کرے تو کرے. میں چلو پھر بات کر لیتے ہیں. چلیے. تو بات ماشاء اللہ بہت ہیں. آپ نے بتایا بچوں کے بارے میں, ایسے حالات گزر رہے ہیں, تو مقصد یہ کہ واقعی یہ ایک انسان جو دکھی ہوتا ہے نا, جو دوسروں دیکھتا ہے اس سے زیادہ دکھی اپنا دکھ بھول جاتا ہے. جی آپ کی بات بہت اچھی ہے, رک کے آپ ان کے اظہار کرتے ہو, ان سے باتیں کرتے ہو. یہ بڑے عظیم انسان کا کام ہوتا ہے. آپ ماشاء اللہ اچھے پروگرام بتاتے رہتے ہو باتیں, اور مہندی حسن کے بات کر رہے ہو ماشاء اللہ. اچھے غزل گائکی میں رہا, قریب سے دیکھا, اور بھی قریب سے نواب شاہ میں بتاتے رہتے ہیں, دوست یار ہمارے ساتھ کام کرتے ہیں. چلے, آپ کی آواز کٹ رہی ہے. بہت شکریہ, چونکہ وقت بھی بہت کم ہے. انشاءاللہ پھر بھی آپ سے بات ہوتی رہے گی. بہت شکریہ سر, بہت شکریہ, تھینک یو بہت. اللہ حافظ. خالد محمود ہمیں سنتے ہیں جی بحرین میں, اور کہتے ہیں السلام علیکم. تیرے ہوتے ہوئے محفل میں جلاتے ہیں چراغ. یہ بھی سنائیں گے آپ کو انشاءاللہ. بشارت, بہت شکریہ آپ کا. آپ ہمیشہ مجھے دعاؤں میں یاد رکھتے ہیں, اور خاص طور پہ آپ نے مسٹر اقبال کو, ہماری مسٹر پروین آصف کو, اور پوری فیملی جو ہماری اس محفل میں کی جان ہے, ان سب کے لیے دعائیں کی ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے, اور آپ گھبرائیں نہیں, اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ ہو. آپ کی ساری مشکلات انشاءاللہ ختم ہو جائیں گی. ایک بہت عمدہ آواز آپ کو سنا رہا ہوں. بخش لائل پوری کا کلام ہے, اور یہ آواز بہت مجھی ہوئی آواز ہے. پاکستان ٹیلی ویژن اور ریڈیو پاکستان سے ان کا تعلق رہا. ایک عجب سی اداسی ہے, ایک تھکن سی ہے, اور کچھ ناتمام خواہشات, آرزویں ان کے لہجے سے ٹپکتی ہیں. ممتاز بیگم. ہے
105. You are listening to Hot FM 105 Radio Network. دوستوں ہمارے دوست آریان خان ہمیں سن رہے ہیں اور کہتے ہیں پروگرام بہت عمدہ ہے، آپ کی گفتگو کا انداز لاجواب ہے، میوزک کا انتخاب بھی کمال ہے، اور کہتے ہیں کیا کہنا۔ بہت شکریہ جی آریان خان صاحب، آج پہلی مرتبہ شاید آپ نے ہمارے ساتھ پروگرام سنا ہے، اور بہرحال آپ کو بہت شکریہ۔ ظفر ظفری صاحب کہتے ہیں پروگرام بہت اچھا ہے، گارڈن میں سن رہے ہیں ہمیں، اور ایم حفیظ صاحب ہمیں سن رہے ہیں، فاطمہ نور ہمیں سن رہے ہیں، احمد میں ملائیشیا میں سن رہے ہیں، اور حضرت القرنین بھی ہمیں سن رہے ہیں۔ آپ سب کا بے حد شکریہ۔ خواتین زیادہ ابھی ہم نے بہن کا ذکر کیا تھا، اور آپ بھی کسی نہ کسی بہن کے بھائی ہوں گے، اور بہنوں کا پیار جو ہوتا ہے، میں نے عرض کیا تھا نا کہ بعض اوقات ماؤں سے بھی بڑھ جاتا ہے، اور جب مائیں نہ ہوں تو پھر زیادہ ہوتا ہے، اور کس قدر ان کو مان ہوتا ہے اپنے بھائیوں پہ۔ بہت سارے دوستوں کی فرمائش بھی تھی، میں نے کچھ عرصہ پہلے یہ آپ کو سنایا تھا، ایک افسانہ، ایک کتھا، ایک کہانی۔ مسز اقبال اور بہت ساری خواتین جنہوں نے سننا چاہا تھا، آپ سب کے لیے ہے۔ بہنیں انتظار کرتی ہیں، آج اتوار کا دن ہے، جائیے اپنی بہن کے ہم ملائیے جا کے اسے اپنی ماں کی شکل نظر آتی ہے آپ نے، آپ کا مسکرانا، آپ سے بات کرنا، اسے اس کی ماں یاد دلاتی ہے۔ دوستوں مجھے اجازت دیجیے، انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی جمعے کی شب 10 بجے گانے جانے میں۔ اللہ حافظ ناصر۔ اللہ تعالی ہم سب کو اور اپنے ملک کو، اپنے وطن کو اپنے امان میں رکھے، اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ اللہ حافظ، الوداع۔